سایوں کا بیل اور خونی کتا۔ رات بہت پرانی تھی، اتنی پرانی کہ جیسے وقت خود اس جنگل کے اندر آ کر سو گیا ہو۔ آسمان پر بادلوں کے پیچھے چاند کبھی دکھائی دیتا اور کبھی غائب ہو جاتا۔ اس جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سورج ڈھلنے کے بعد گھروں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ گاؤں والوں کے درمیان ایک کہانی نسلوں سے سنائی جا رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جنگل کے اندر ایک بیل اور ایک کتا رہتے ہیں۔ عام جانور نہیں، بلکہ ایسی مخلوق جنہیں دیکھنے والا کبھی دوبارہ ٹھیک نہیں رہتا۔ کہانی کے مطابق وہ بیل پہلے ایک عام کھیتوں کا بیل تھا، بہت طاقتور، بہت بڑا۔ اس کا مالک ایک ظالم کسان تھا جو اسے دن رات کام کرواتا تھا۔ گرمی ہو یا بارش، بیل کو ہل کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ جب وہ تھک کر رک جاتا تو کسان اسے لوہے کی چھڑی سے مارتا۔ اسی گاؤں میں ایک کتا بھی تھا، کالا دبلا اور ہمیشہ بھوکا۔ لوگ اسے پتھر مارتے تھے، بچے اس کی دم کھینچتے اور اسے تنگ کرتے۔ آہستہ آہستہ وہ کتا انسانوں سے نفرت کرنے لگا۔ ایک رات ایسی آئی جب آسمان پر عجیب سی سرخ روشنی پھیل گئی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس رات جنگل کے اندر کچھ بیدار ہوا تھا۔ اسی رات کسان نے بیل کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ کسان نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہی کالا کتا وہاں آ پہنچا۔ وہ بیل کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں زخمی تھے، دونوں کو انسانوں نے تکلیف دی تھی۔ چاند بادلوں سے نکلا اور اس کی روشنی بیل کی آنکھوں پر پڑی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں عجیب سرخ چمک پیدا ہوئی۔ کتا بھی عجیب انداز میں غرا۔ جنگل کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی اور درخت ایسے ہلنے لگے جیسے کوئی ان کے درمیان چل رہا ہو۔ کہتے ہیں اسی لمحے دونوں جانور بدل گئے۔ بیل آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کا جسم پہلے سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سینگ لمبے اور ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی سانس سے دھواں نکل رہا تھا۔ کتا بھی بدل گیا تھا۔ اس کے دانت لمبے خنجروں کی طرح نکل آئے تھے اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں جلتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس رات کے بعد گاؤں میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلے تو لوگوں نے سنا کہ رات کے وقت جنگل سے بیل کی زوردار آواز آتی ہے، ایسی آواز جس سے کھڑکیاں ہلنے لگتی تھیں۔ پھر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ گاؤں کے راستے پر بڑے بڑے کھروں کے نشان ہیں۔ ایک چرواہا جو اپنی بکریاں ڈھونڈنے جنگل گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد اس کی ٹوٹی ہوئی لاٹھی اور خون سے بھیگی ہوئی پگڑی ملی۔ گاؤں والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ بیل اب شیطانی طاقت بن چکا ہے اور وہ کتا اس کا ساتھی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر خوف بڑھتا گیا۔ ایک رات گاؤں کا ایک نوجوان جس کا نام حارث تھا اپنے دوستوں سے شرط لگا بیٹھا کہ وہ جنگل میں جا کر سچائی معلوم کرے گا۔ گاؤں کے لوگ اسے روکنے لگے مگر وہ نہیں مانا۔ یہ سب ڈرانے کی کہانیاں ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ لالٹین لے کر رات کو جنگل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے درمیان داخل ہوا عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ نہ پرندوں کی آواز نہ کیڑوں کی، صرف ہوا جو خشک پتوں کو ہلا رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے غروانے کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا۔ کون ہے؟ اس نے آواز لگائی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک اس کی لالٹین کی روشنی میں دو سرخ نقطے چمکے۔ آنکھیں! وہ کتا تھا، مگر ایسا کتا نہیں جیسا عام ہوتے ہیں۔ وہ بہت بڑا تھا۔ اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کتا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حارث نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ اسی لمحے زمین زور سے کانپی۔ جنگل کے اندھیرے سے ایک بہت بڑا سایہ نکلا۔ بیل! اس کے سینگ چاندنی میں چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ حارث کی سانس رک گئی۔ بیل نے زوردار آواز نکالی جو پورے جنگل میں گونج گئی۔ درختوں سے پرندے اڑ گئے۔ زمین پر سوکھے پتے کانپنے لگے۔ حارث نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کا پاؤں جڑ سے ٹکرا کر پھنس گیا اور وہ گر پڑا۔ کتا اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس کی سانس بدبودار اور گرم تھی۔ حارث نے آنکھیں بند کر لیں، مگر عجیب بات ہوئی۔ کتا اچانک رک گیا۔
بیل نے ایک بار پھر آواز نکالی، مگر اس آواز میں غصے کے ساتھ درد بھی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انسانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہوں مگر کسی وجہ سے رک جاتے ہوں۔ حارث نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ بیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے پیچھے ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اچانک بیل نے زمین پر زور سے سینگ مارا اور جنگل کی طرف مڑ گیا۔ کتا بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ حارث حیران رہ گیا۔ وہ پوری رات وہاں بیٹھا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں واپس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حارث نے کانپتی آواز میں کہا، وہ جانور نہیں، وہ بدلہ ہیں، انسانوں کے ظلم کا بدلہ۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے جانوروں کے ساتھ سلوک بدل دیا۔ انہوں نے کتوں کو کھانا دینا شروع کیا، بیلوں کو مارنا بند کر دیا۔ مگر جنگل کی راتیں اب بھی خوفناک تھیں۔ کبھی کبھی چاندنی رات میں لوگ دور جنگل میں دو سرخ آنکھیں دیکھتے ہیں، اور پھر زمین پر بھاری قدموں کی آواز آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیل اور کتا اب بھی وہاں ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگر انسان دوبارہ ظلم کرے تو جنگل ایک بار پھر جاگ جائے گا۔